اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، لوگوں کو بتلا دو کہ روزہ میرے لیے ہے، اور دنیا کی جتنی عبادتیں ہیں انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو چاہیے انسان روزہ دار کو کہ وہ فحش گوئی سے بچے، تمام گناہوں سے اور تمام واہیات باتوں سے، فضول خوئی سے، گالی چغل خوری، غیبت وغیرہ سے بچے۔ کیوں؟ غیبت کرنا اور گالی گلوچ سے نہ بچنا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو غیبت کرتا رہتا ہے، گالم گلوچ کرتا رہتا ہے، اس کے روزے کا سوائے بھوک پیاس کے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ غیبت بہت بڑا گناہ، ٹھیک ہے، اس طرح فحش گوئی تو ویسے ہی گناہ ہے، غیبت بھی بہت بڑا، الغیبت اشد من الزنا کہا گیا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت سے بھی بچنا، ان سارے امور سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کا روزہ ہے، اس طرح ہمارے اعضاء کا بھی روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے برا کام ہاتھ سے کسی کو نہیں پکڑنا، آنکھ سے کسی کو برا دیکھنا نہیں ہے، زبان سے کسی کو برا کہنا نہیں ہے، اور پاؤں سے کسی غلط کام کی طرف چل کے نہیں جانا۔ یہ چیزیں رمضان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم 2-3 مسائل پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ کیا انہیلر، جس سے سانس والے لوگ، جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ لیتے ہیں، انہیلر لیتے ہیں یا بھاپ وغیرہ لیتے ہیں، کیا بھاپ لینا، آکسیجن ماسک لگانا، ٹھیک ہے، یا انہیلر وغیرہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو انہیلر وغیرہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کان کے اندر یا آنکھ کے اندر دوائی ڈالی، سرما وغیرہ ڈالا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما وغیرہ لگانے سے، تیل سر میں لگانے سے، آنکھ وغیرہ میں سرما یا آئل یا کوئی ایسی چیز قطرے وغیرہ ڈالنا، اسی طرح کان کے اندر اگر کان کا پردہ پھٹا نہ ہو تو بھی روزہ اس سے فاسد نہیں ہوتا، یعنی قطرے ڈالنے سے کان میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا، انہیلر اسی حکم میں تمام اعضاء آ جائیں گے کہ اسی طرح بھاپ لینا، ٹھیک ہے، آکسیجن ماسک لگانا وغیرہ ذالک، یہ تمام چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس سے سانس جو ہے اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوا اندر جاتی ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے رمضان کی مبارک ساتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، بہت پیاری، بہت مبارک ساتیں ہیں۔ ہم نے اس ساعتوں میں اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ جو ہمارے ملک کے اندر وبا آئی ہے کرونا، اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سے اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ یہ ہے ہمارے ہاتھوں کی ہوئی، ہمارے گناہوں کا یہ سبب، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے یہ سب۔ لیکن ہم نے اللہ سے دعا کرنی، یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ 2 وقت، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم نے 2 وقتوں میں جتنی ہو سکنی ہے ہم نے دعا کرنی ہے، یا اللہ اس وبا کو پوری دنیا سے، تمام امت مسلمہ سے اس کو ختم فرما۔ ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، مظلوم جو لوگ ہیں یا اللہ ظالموں کے چنگل سے یا اللہ ان کو نجات عطا فرما۔ ہم نے یہ ساری دعائیں صرف اور صرف رمضان کے اندر کرنی ہے، اور بھی کرتے رہنا ہے، لیکن رمضان کی ساتھ بڑی مبارک ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو ہم نے دعاؤں کے لیے خصوصی درخواست کرنا اور اپنے روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ روزے رکھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت والدین کا بہترین بدلہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔